کہ کمال صاحب بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عرصہ کے گھر سے ہو کر آتے ہیں اور وہ گھر پر نہیں ہوتی ہے۔ تو عرصہ گھر پر آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں نہیں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ان کی بیٹی سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور ورثہ کہتی ہے کہ میں نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں آپ کو سب سے سچ بتا رہی ہوں، میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو کمال صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کے تم آرام کرو۔ ورثہ کہتی ہے لیکن میں نے آپ کو سب سے سچ بتا دیا ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے اور ورثہ بھی چلی جاتی ہے۔ اتنے میں سین بدل جاتا ہے اور کمال صاحب پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر سین بدلتا ہے تو وہ اس لڑکے کو ہوش آ چکا ہوتا ہے اور اس کی بہن بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے تو وہ عرصہ کے بارے میں ہی پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ آئی تھی اور چلی گئی ہے۔ اتنے میں سین بدلتا ہے تو عرصہ سو رہی ہوتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ نیچے جا کر دیکھتی ہے تو اس کے صاحب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب جی، آپ نے مجھے کام پر آنے سے کیوں روک دیا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اب آرام کرنا چاہیے، آپ میرے سسر ہوتے ہوئے کام کریں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور آپ فکر مت کریں، آپ کی تنخواہ آپ کو مل جائے گی۔ اتنے میں عرصہ سین چینج ہوتا ہے اور عرصہ کو کمال صاحب 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج پہلی تاریخ ہے اور یہ تمہاری خرچی ہے، تم جیسے چاہو ان کو خرچ کر سکتی ہو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور میرا مشورہ ہے کہ تمہیں اپنی پڑھائی جوائن کرنی چاہیے۔ تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور جا کر یونیورسٹی جانے کی تیاری کرتی ہے۔ عرصہ کہتی ہے کہ آپ کو کل کی بات کا برا لگا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، ابھی تو نہیں لگا، لیکن اگر مجھے تم سے غلطی سے محبت ہو گئی تو پھر مجھے یہ بات بہت بری لگے گی۔ تو عرصہ کچھ نہیں کہتی اور خاموشی سے جا کر اپنی تیاری کرتی ہے اور وہ یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اتراتی ہوئی اپنی فرینڈس کے پاس جاتی ہے، ہاتھ ملاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے پھر آ کر تم لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ اور پھر اتنے میں سین چینج ہوتا ہے تو کمال صاحب کے نوکر اور نوکرانی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی پول پٹیاں کھول رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں ان کی کمال صاحب کی پھپھو آ کر دیکھ لیتی ہے اور ان کی باتیں سن لیتی ہے اور وہ جلدی سے اپنا موبائل نکالتی ہے اور ان دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ریکارڈ کرنے کے بعد وہ کمال صاحب کو فون ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ فوراً گھر پہنچو۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا پھپھو، خیریت تو ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پھپھو کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو ورنہ سمجھ لو کہ بہت کچھ یا کوئی بہت بڑی چیز برباد ہو جائے گی۔ کمال صاحب اپنی میٹنگ ختم کرتے ہیں اور اتنے میں سین چینج ہوتا ہے اور ورثہ مال گئی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی فرینڈس کو شاپنگ کروا رہی ہوتی ہے اور ان کو اپنی طرف سے گفٹ دیتی ہے، اور اتنے میں جمشید کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم مجھے دیکھنے آئی تھی، حالانکہ تم مجھ سے نہیں ملی لیکن پھر بھی مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے لیے آئی تھی۔ وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو، تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتا ہے کیا تم نے میری بات مانی تھی جب میں نے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، اور کمال صاحب نے آج مجھے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، کیا تم نے کبھی خواب میں بھی 1 لاکھ روپے دیکھے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے خواب میں 1 لاکھ روپے تو نہیں دیکھے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ خواب ضرور دیکھے ہیں۔ تو آج وہ کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو اور فون کاٹ دیتی ہے۔ تو آج کی قسط میں دوستوں بس اتنا ہی۔